دو چار بیگے زمین ہے، اب لڑکیوں کو نہیں دیکھ رہا، بس بلٹ دیکھ رہا، موٹر سائیکل دیکھ رہا، کار دیکھ رہا، جہیز میں یہ نرے بھکاری بن گئے، ننگے بن گئے، محتاج بن گئے۔ کٹورا لے کے مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ جاؤ، غصہ آ جاتا تو کہہ دیتا ہوں معاف کرنا، دوسرے کی دولت پہ اترا رہا ہے۔ 6-7 لاکھ میں ایک بیٹی کی شادی بیٹھ رہی ہے حضرت امام صاحب قبلہ، 6-7 لاکھ میں، جس کی 3 بیٹیاں ساتیاں 21 لاکھ ہو گئے۔ 500 روپے کمانے والا 21 لاکھ کہاں سے جوڑے گا؟ کیا کرے، ان بیٹیوں کو آگ لگا دے؟ بولو، ابھی کچھ دنوں پہلے عائشہ لڑکی کا سنا تھا، باپ نہیں دے پایا، کود کے مر گئی۔ موبائل چلاتے ہو یہ تو پتہ ہی ہوگا، جان دے دی، اس کی ہائے نہیں پہنچے گی کیا؟ کہاں آئے ہم؟ یہ باپ کیا کرے؟ 21 لاکھ جمع نہیں کر سکتا، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی، لڑکی الگ کوس رہی ہے، باپ الگ، ٹینشن میں آگ لگا دے بیٹیوں کو، زہر دے دے بیٹیوں کو۔ بولو، تمہارے ننگے پنے، تمہارے بھکاری پنے یہ مانگنے نے برباد کر دیا۔ جو مالدار ہے وہ غریب کی بچی اپنے گھر کی بہو بناؤ، میں دعویٰ کرتا ہوں زندگی بھر تمہیں آرام سے روٹی کھلائے گی۔ اور جب تم سے زیادہ اونچے گھرانے کی آئے گی تو تمہیں کار کی چابی نہیں دے گی، تمہیں صوفے پہ بیٹھنے نہیں دے گی۔ تمہاری بہن کے بچے آئیں گے، ان کو ہٹائے گی، چل ہٹا، صوفہ میں اعلیٰ مت کرو، چل ہٹا میرے بیٹ پہ سے بھاگو، کیونکہ تم سے کم تھوڑی ہے، وہ تم سے آگے ہے۔ اور اگر غریب کی ہوگی تو سینے سے لگائے گی، شوہر سے ہاتھ جوڑ کے کہے گی یہ تمہارا باپ ہے، مجھے غریب کو لایا بلا کے، میں اس کی بہو نہیں بیٹی ہوں، میں مر جاؤں گی مگر اس کو روٹی زندگی بھر دوں۔ وہ دولت کام کی تھی یا یہ دولت کام کی؟ زندگی کب تک ہے؟ اپنا اگر مزاج بدل لو، اپنے حالات بدل لو تو سمجھ سکتے ہو۔ میں ان بچوں سے کہوں گا جو نرا بالوں پہ زور دے رہے ہیں، نرا کپڑوں پہ زور دے رہے ہیں، نرا وہ جو فلمیں بنانے والے انہی کی ایکٹنگ پہ زور دے رہے ہیں، اللہ کے واسطے میرے بھائیو تھوڑا سا زور اپنے کام پہ دینا۔ ابھی وقت نہیں گزرا، تم 1 سال میں کام سیکھ سکتے ہو، 1 سال میں کام کر سکتے ہو، ہنرمند بن سکتے ہو۔ تم اپنے بیوی جب بھی جھگڑا ہوتا ہے تو تنگی کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، تم اپنے بچوں کو بھی کامیاب بنا سکتے ہو، ماں باپ کو بھی پال سکتے ہو۔ یہ زیادہ دنوں کی یہی وقت ہے تمہارا آگے، اسی کو تم کنگا کرنے میں، بنیان سنبھالنے میں، وہ زیبر لے کے آ رہے ہو، وہی گلے میں چین اور یہ سب پہننے میں نکال دو گے، پھر کیا کرو گے تم آگے؟ بیوی کے جوتے کھاؤ گے، پٹو گے، کٹو گے، گالیاں بکو گے، زیادہ کرو گے، کسی کا نل کھول لیا، کسی کا لوٹا لے کے بھاگ گئے، کسی کی موٹر کھول لی، چوری کرو گے، سٹے پہ لگ جاؤ گے، شرابیں پینے لگو گے، سگریٹ پینے لگو گے، برباد ہو جاؤ گے، 40 سال کی عمر میں پڑا رہو گے، ساری نسیں بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ کے واسطے یہ تم میرا پیغام سمجھ لیں، میں درد بھرے انداز میں کہہ رہا ہوں، اپنی قوم کے بچوں کو خالی رہنے مت دو۔ اب میری تقریر ایسے، میں چاہوں تو تم سے ہر 2 منٹ میں نعرہ بھی لگوا سکتا ہوں، مگر اس نعرے سے زیادہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں تک پیغام پہنچا دوں۔ اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، اگر ان بہنوں تک، ان بیویوں تک میری آواز پہنچتی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے شوہروں کو ٹینشن مت دو۔ بعض بیوی نے اس کا شوہر کام یا آگے بڑھنا چاہتا، بیچارے کو گھیر کے رکھ دیا، اتنی ٹینشنیں دے رہی ہے، اتنی ٹینشن، اس کے ٹینشن میں اب وہ کھانا نہیں کھا پاتا، کچھ آگے بڑھ ہی نہیں پاتا، سوچ ہی نہیں پاتا، بیچارہ اسی ٹینشن میں گر کے دماغ کا بیمار بن گیا، اب سگریٹیں زیادہ پینے لگا، گٹکا۔ ایسے بھی کچھ لڑکے ہمارے سامنے آئے۔ میں اپنی بہنوں سے، میرا پیغام پہنچا سکتے ہو جہاں تک پہنچ جائے، میں ان بہنوں سے یہ کہوں گا، میری بہنوں تمہارا بھی تو اسلام میں حق ہے، تمہارا بھی ان کی زندگی میں حق ہے۔ تم پہلے کی عورتیں پوچھو، اگر پہلے یہ تھا کہ بہادری لٹ کی لڑائی تھی نہیں تھی، اپنے شوہروں کو بادام پلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، اور بعض عورتوں نے تو یہ کہہ دیا اگر منہ موڑ کے چلے آتے تھے چوڑی اتار کے دے دیتی اور کہتی تھی چوڑی پہن، لٹ اٹھا کے کہتی ہم جا رہے ہیں۔ پوچھو ان بزرگوں سے، پوچھو، ایسی بھی نکلی ہیں عورتیں، اور آج تو اسے بالکل للو بنا کے رکھ دیا، اچھا خاصا چھڑیلا جوان سب کو، مگر اس کو اتنا پھانس کے رکھا،
निरा पागल बना। और वो मियाँ डकैत कमबख्त जो नाजायज करते हैं, 100 200 500 रुपए पे लाके तावीज करके उसके दिमाग को बर्बाद करके घेर, इन मियाँ को तो इतना मारा जाए हाथ लग जाए तो काट कर रख दो, जो ये कौम को बर्बाद। मैं अच्छे मियाँ की, क्योंकि मैं भी मियाँ हूँ, मैं तो पैदा होते ही मियाँ था, समझे, मियाँ के घर में सैयद हूँ तो मियाँ के घर में पैदा हुआ, समझ में आ रही। मैं उन गलत मियाँ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने दुकानें लगा ली हैं और बस 500 100 1000 वो गई सीधी। एक दिन अगर शौहर ने कोई कर रहे अल्फाज बोल दिए, बाज दिल में ठान लिया अब के मैं के चले जाऊं जरा करा के लाऊंगा, समझे। एक दिन अगर डांट दिया इसने, एक दिन इसे गुस्सा डांट दिया, दूसरे मर्तबा मैं के जाएगी तो सबसे पहले अम्मा को लेके, पप्पो को लेके, या जिससे ज्यादा उसकी साठ गाड़ी उसको लेके मियाँ के पास, मियाँ पैसे कितने लग जाओ शौहर को मेरे पीछे लगा घेर कर रख दिया उस बेचारे। मैं उन मियाँ से भी हाथ जोड़ के कहूँ, बेटियां तुम्हारी भी, बेटे तुम्हारे भी, तुम्हारे आगे भी उतरे। मैं कहता हूँ इन नौजवान ये छड़ीले हैं, छड़ीले बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। प्यारो बस तुम इन बातों को मेरी बहुत कीमती बात समझो। आज के बाद कल से एक नई जिंदगी शुरू कर दो, करोगे। और बच्चों तुम भी ना जितना टाइम इस पे लगाते हो ना, मोबाइलों पे ये सब लगा, इसमें अगर तुम्हारे पास मोबाइल है अच्छी चीजें सीखो, आपस में एक दूसरे से क्या यार हंसी मजाक ठिट्टे यूं तू। एक दिन अगर जिंदगी का एक दिन गुजर गया, उस दिन में अगर तुमने कोई कामयाबी की तरफ कदम नहीं रखा तो ये समझ लो सबसे बेकार दुनिया में तुम ही हो, सबसे ज्यादा बेकार तुम ही हो। ये जिंदगी वापस पलट के नहीं आएगी, इतना याद रख लो, वापस पलट के नहीं आएगी। माफ करना बच्चों, तुम भी भाइयों, तुम भी बहनों, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तुम भी माफ करना। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ यार, इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, मगर वायदा करो कल से ही बिल्कुल दिमाग को लगा करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। बोलो, एक दूसरे की गीबत तो नहीं करोगे, चुगली तो नहीं करोगे, लड़ाई झगड़े तो नहीं करोगे, छोटों बड़ों का अदब करो, प्यार मोहब्बत, नमाजियों का अदब, इमामों का अदब, हाजियों का अदब। इधर से गुजरो तो सलाम, मुस्कुराते हुए जाओ, उधर से गुजरो तो सलाम, समझे। खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, सोने की अदा बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके अपने नहीं बल्कि गैर कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा, नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। मैं दिल से दुआ करता हूँ मौला, जिनके पास कारोबार नहीं है ऐ अल्लाह तूने कारोबार दे दे। मौला जिनकी बीवी बच्चे बेचारे परेशान हैं, उनकी तबीयतें नासाज हैं, सारी कमाई डॉक्टरों पे जाती है, बच्चों की बीवी की ऐसी तबीयत नासाज है। मेरे मौला तू अपने करम से नबी के बच्चों के सदक़े में उसके बीवी बच्चों को शिफा अता फरमा दे। मेरे मौला जिन भाइयों की बच्चियों की शादी नहीं हुई ना यार, बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना बेटा वीरेंद्र, मैं हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ फरमाइश क्यों, मुझे तुम काफ़ी सुन चुके हो लग रहा है, कैसे तुम यूट्यूब से निकाल निकाल के सुन चुके हो, समझे। बहरहाल मैंने आज तकरीर इसलिए कही, कल भी ऐसे ही की थी कि ताकि दिल पिघल जाए और तुम्हारे काम से लग जाए। अब दुआ करने से मुझे लग रहा है ये लोग छोड़ेंगे नहीं मुझे। पहले टाइम बताइए। 2 बज गया, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ हाँ बैठो, अब बैठो, किसी को अगर हाजत हो तो जा सकते हो। अरे जाने दो, हाजत के लिए तो जाने दो। देखो मैंने अभी तुम्हें समझाया और अभी से हंसी मजाक रोकना शुरू कर दिया तुमने। ये भी एक प्यार है, ये भी एक प्यार है, हंसना भी चाहिए आपस में, मुस्कुरा दे। ये भी क्या मुंह खोल के बैठ गए यार, ये भी कोई बात हो गई? नहीं, हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, एक दूसरे के बारे में भला सोचना चाहिए। इन्होंने बड़ा 1 घंटे का मौजू फिर निकाल दिया। चलो मैं भी खैर, अल्लाह ने करम फरमाया तो इंशाअल्लाह 2-3 मिनट में पूरा कर दूंगा।
ارے بھائی میری بھی تو طبیعت چاہتی ہے کہ تم سے ہنس لوں، تم نے اتنے بلایا ہے تو کم سے کم طبیعت تو یہ بھی چاہتی ہے نا تم سے دو چار باتیں کر لوں، سمجھ میں۔ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا دل تو نہیں دھڑک رہا؟ اگر دھڑکے نا تو صبح ہی نے امام صاحب کو گھیر لیو، میں تو چلا جاؤں۔ ارے گھیری مت لیو، اچھا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ پیچھے کو مدے کو بہت جلدی سے بھی کر سکتا ہوں۔ مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا، اور عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کا زیادہ ہوتا ہے بولو؟ شوہر۔ میری بہنیں چھت پہ سے سن رہی ہیں۔ مرد شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو جو اوپر ہیں یہ تو سب اجازت ہی لے کے آئی ہوں گی، سوچتی ہوں گی میری بہنیں آج تو بڑا برا پھنسے۔ چلو کوئی اجازت لے لے، تم تو اجازت لے کے ہی آئے ہو، کوئی اجازت لے لے۔ نبی نے فرمایا عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ مگر میں اپنی تقریروں میں ایک جملہ بولتا ہوں، بول دوں تو ہنسو گے تو نہیں، تم روک ہی نہیں سکتے ہنسی، سمجھے؟ اس لیے عورتوں کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ مگر اجازت کی بات کر رہے ہو، اجازت لے رہی ہیں، تم گئے دھان لگانے اور وہ گئی محلے میں آگ لگانے۔ آگ لگا رہی ہے، آگ، تم گئے دھان لگانے اور وہ گئی محلے میں آگ لگانے۔ اگر کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ ہو گیا بس لپٹے چل رہے ہیں، اس کی بیٹے میں لپٹے، اتنی بھولی سیدھی معصوم بن کے جا رہی ہے لڑکے والے کے گھر، بولی تمہارے کتنے بچے؟ اتنے بچے۔ اچھا کتنے بیٹے؟ کتنی بیٹی؟ اتنے بیٹے اتنی بیٹی۔ اچھا جیسے کچھ پتہ نہیں ہے بھولی کو، اور بولی تمہارا بڑا بیٹا کتنا بڑا؟ اتنا بڑا۔ تو کہیں رشتہ نہیں کر رہی ہو؟ ہاں رشتہ تو ہو گیا، کہاں؟ اس کے گھر۔ ارے اس کے گھر؟ اس کی بیٹی کو دورے پڑتے تھے، اب وہ ٹھیک ہو گئی، اتنی کافی ہے وہ دھانجی مارنا کو۔ تم تو چلے گئے دھان لگانے، چلی گئی آگ لگانے۔